السلام علیکم۔ اللہ کے فضل، کرم، رحمت اور اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ویورز آج ہم نے ایک نئے طریقے کی ویڈیو سٹارٹ کی ہے اور وہ میں آج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذوالجلال کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ آج کا واقعہ، ماں کی فریاد۔ ایک ماں کی حضور کے دربار اقدس میں فریاد کا سچا واقعہ آپ کے نظر کرتے ہیں، غور فرمائیں۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا، پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خاص تھی، آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے، فضا میں فرشتوں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین چومنے آیا تھا۔ اچانک اس سناٹے میں دور کہیں ایک آواز بلند ہوئی، فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا اور ایمان کی تپش بال بال کی طرح چنگاریوں سے پھوٹنے لگی۔ مے خانہ عشق کا دروازہ کھلا اور جربہ اخلاص کی سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شور برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی۔ سرور کونین کا موادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن ایمان کی شادبادی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی مسجد میں سب لوگ جمع ہو جائیں۔ مدینے کی عظیم مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ خون کا آخری قطرہ جو ٹپکے ہی ایمان میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے دل کی طرح یہ ٹوٹا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کا یتیم بچے کو گود میں لیے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر چونک پڑی، دروازے پر کھڑے ہو کر پھر غور سے سن کر آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں۔ 6 سال کا بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ پردے محبت میں بچے کو سینے سے لگا لیا، رونے کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول لیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر بےتاب ہو گیا، گلے میں باہیں ڈال کر معصوم اداؤں سے دریافت کیا، ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک ناسمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹتا ہے۔ بیوہ عورت کا جسم اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے اس سوال پر ماں کا دل بھر آیا اور رو رو کر اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے، تمہارے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ غزوہ بدر کی وادی میں اپنے شہید ہونے والے باپ کی روح کو مت تڑپاؤ، شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ رو رہا تھا، باضد تھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ بچے کی آہ کے آگے ماں کی آنکھوں کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ایمان کا پرچم دشمنوں کی زد میں ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر مدینہ جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقا کونین نے اپنے جان بازوں کو آواز دی ہے، آج غیرت حق کا سمندر ہچکولے لے رہا ہے، آج قسمتوں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔ مائیں اپنے نوجوانوں کا سہارا لیتے ہوئے آقا کونین کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اپنے بچوں کو اسلام پر قربان کریں گی۔ کتنے قابل رشک ہوں گی یا رسول اللہ!
ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائیں گے۔ ایسی آرزو میں انہوں نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین روشن ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی منظور فرمائیں۔ سرکار، ہماری عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا، ضد نہ کرو، دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھتے۔ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں اپنے نذرانے لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے اتنے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بھڑک گئی اور آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابھرنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہاری گود تو خالی نہیں ہے۔ آقا کے حضور سب اپنے جوان بیٹوں کو لے جائیں گے، تم مجھے لے کر چلی جانا۔ ماں نے بیٹے کا جواب سن کر کہا، بیٹا، میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے کر جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے جوانوں کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی جیلیں گرتی ہیں، وہاں نیزوں سے کفر کے جگر سے شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال، وہ قتل اور خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کم سنی کے باعث میں میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہماری قربانی سرکار نے قبول فرمائی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس بات کا تو ہمیں دکھ نہ ہوگا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان ہوتی ہے، اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قسمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے محبت سے بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس کم سنی میں دناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی فقدان ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، جتنے میں طلباء زیبا کے پروانے آنکھوں میں شوق لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ دور آشنائے دلوں کے لیے رات ایک لمحہ طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے خورشید کی پہلی کرن کے نظارے کے لیے ہر نگاہ آرزو میں بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ جو نوجوان جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لیا گیا، باقیوں کو واپس کر دیا گیا۔ انتخاب سے فارغ ہو کر سرکار واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے پر کھڑی تھی۔ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس خاتون سے جا کر دریافت کرو کہ وہ بارگاہ رحمت میں فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، آج رات آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے، اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی۔ 6 سال کا یہ بچہ جس کا باپ گزرے سال بدر کی جنگ میں جامِ شہادت ہوا، یہی میری کل زندگی ہے جسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، رحمتوں کے محبوب صاحبزادے، ابھی تم کم سن ہو، جنگ پر جوانوں کی ضرورت
ہوتی ہے. ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو. جب تمہارے بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا. بچے نے اپنی توتلی زبان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے، جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں. یا رسول اللہ، میں جنگ کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا میدان کارسار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا کام نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے جائیں گے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی. وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہیں کہ آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نذر کرتی اور سرکار کی خوشنودی حاصل کرتی. جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، سرکار آپ دیدہ ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جا کر اس کی ماں کو کہہ دو اس کی ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن وہ غازیانی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی. اعضائے خدا کی مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے اور خدا کے ہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا. میرے محترم عزیز ویورز، یہ دین جو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم لوگ کون ہیں، کس کی امت ہیں؟ اس دین کو پانے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے کتنے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے سینوں پر تیر کھائے، اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنے جسم کٹوائے تاکہ اسلام دنیا میں پھیلے، تاکہ اسلام کا پرچم ساری دنیا میں لہرائے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو. کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، کتنی بہنوں نے اپنے بھائی گنوائے، کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر افسوس ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں. یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو مل گیا، لیکن ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. کاش ہم کو احساس ہوتا. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. اور مجھے اجازت دیں، ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.